اکثر اوقات جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کبھی ایسا خیال نہیں آیا ہوگا کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ آپ ایک سیف زون میں جا رہے ہیں اور اپنی منزل تک بالکل سیفلی پہنچ جائیں گے، مگر ایسا ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس میں 27 خواتین کی جان چلی گئی۔ ایسا ایک شخص جو اپنے گھر سے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ نکلتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک خاتون کی جان ضرور لے گا، اور آہستہ آہستہ کرتے اس نے 27 خواتین کی جان لے لی۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کلیئر کرتے جائیں کہ یہ واقعہ حال ہی میں پیش نہیں آیا، بلکہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، اور یہ سیریل کلر اکیلا ہی ہے، اس کا کوئی گینگ نہیں ہے، اس کی کوئی ٹیم نہیں ہے۔ اس نے یہ نہیں کہ 27 خواتین کو قتل کیا اور پکڑا نہیں گیا، بلکہ 20 خواتین کو اس نے قتل کیا اور پھر گرفتار ہو گیا۔ گرفتاری ہونے کے بعد یہ واپس بھی آیا اور واپس آ کر اس نے اگین 7 خاتونوں کو قتل کر دیا۔ یہ واحد سیریل کلر ہے جس کو خواتین کو مزید قتل کرنے کے لیے چھوڑا گیا، اور پولیس کی جو تفتیش سامنے آئی اس میں کوئی بھی بڑی وجہ سامنے نہ آ سکی کہ آخر اس نے اتنی خواتین کو قتل کیوں کیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ اس کو 20 قتل کرنے کے بعد آخرکار رہا کیوں کیا گیا؟ تو یہ واقعہ 2010 کا ہے، جب یہاں پر بہت زیادہ قتل ہو رہے تھے، اور خواتین کے قتل میں ایک بات کی مماثلت تھی کہ ہر خاتون جو قتل ہوتی تھی اس کے سر میں اینٹ مار کے قتل کیا جاتا تھا۔ پولیس نے جب انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا تو ان ساری باتوں کو معلوم ہونے کے بعد پولیس نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ ساری خواتین کو قتل کرنے والا ایک ہی شخص ہے۔ ساتھ ساتھ قتل بھی کیے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ پولیس کی انویسٹیگیشن بھی چلتی جا رہی تھی۔ ایک قتل، دوسرا قتل، تیسرا قتل، چوتھا قتل، ایسے کرتے کرتے 20 قتل ہو چکے تھے۔ سب سے بڑی بات کہ جن خواتین کو قتل کیا گیا ان کی ایج بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی تھی، یعنی کہ ان کی عمریں 40 سے 55 سال کے درمیان ہوا کرتی تھیں۔ قتل ہونے والی تمام خواتین کا تعلق بھی ایک ہی کلاس سے تھا، یعنی کہ لوئر مڈل کلاس سے۔ کسی بھی خاتون کا تعلق مڈل کلاس یا اپر کلاس سے نہیں تھا، بلکہ تمام تر خواتین غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ سارے پہلوؤں کو نظر میں رکھتے ہوئے پولیس نے انویسٹیگیشن کی اور ایک شخص تک بالآخر پہنچ گئی۔ دکھنے میں بالکل ہی شریف النفس لگتا تھا، سفید کپڑے پہنتا تھا، سر پر ٹوپی پہنی ہوئی، داڑھی رکھی ہوئی، ایسے لگتا تھا کہ یہ تو بہت ہی پرہیزگار آدمی ہے۔ لیکن یہ شریف آدمی ایک سیریل کلر تھا اور اس کا نام محمد یوسف تھا۔ بہت ہی چالاک انسان تھا۔ اس کا جب انویسٹیگیشن کی گئی تو اس نے بتایا کہ یہ صرف اور صرف اپنا ذریعہ معاش بنانے کے لیے ان خواتین کو قتل کرتا تھا۔ جب اس سے مزید انویسٹیگیشن کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ یہ اپنے گیٹ اپ کی وجہ سے خواتین کے پاس جا کر انہیں اپنی جانب مائل کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں بہت بڑے سیٹ کے ہاں ملازمت کرتا ہوں، میرا سیٹ بہت ہی خدا ترس آدمی ہے، اور وہ ایسی خواتین کو جاب بھی دیتا ہے اور ان کی مدد بھی کرتا رہتا ہے، اور ان خواتین کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ پھر چند خواتین اس کے بہکاوے میں آ جاتی اور اس کے ساتھ چلی جاتی۔ یہ ویرانے میں ان خواتین کو لے جاتا، ان کے پاس جو بھی 400-500 روپے ہوتے وہ ان سے سنیچ کر لیتا، اور فائنلی ان کے سر میں اینٹ مار کے ان خاتون یا خواتین کو قتل کر دیتا تھا۔ اس نے کسی بھی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی نہیں کی، حتیٰ کہ یہ غیر شادی شدہ تھا۔ یہ صرف ان خواتین سے 400-500 روپے چھیننے کے لیے ان کو قتل کر دیتا تھا۔ سیالکوٹ میں اس نے یکے بعد دیگرے 20 قتل کر دیے، اور ان خواتین سے 4-5-6 یا جتنا بھی ان کے پاس رقم ہوتی اسے کھینچ لیتا اور ان کو قتل کر دیتا تھا۔ 2010 میں ہی اس کو گرفتار کیا گیا اور اسی سال موت کی سزا سنا دی گئی۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ 6 سے 7 سال بعد گوجرانوالہ میں ایک دفعہ پھر قتل ہونا شروع ہو گئے۔ طریقہ واردات بھی ایک تھی، اور 6 قتل یکے بعد دیگرے ہو گئے، اور 6 کے 6 قتل خواتین کے قتل تھے۔ گوجرانوالہ میں جو اس وقت کے سی ٹی او تھے انہوں نے بہت سارے سیریل قتل کے کیسز اسٹڈی کرنا شروع کر دیے، اور بالآخر انہوں نے سیالکوٹ کے 20 سیریل قتل کا کیس بھی اسٹڈی کر لیا، جس میں دیکھا گیا کہ جن خواتین کو قتل کیا گیا ان کی کلاس بھی سیم تھی۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ وہاں پر جن خواتین کو قتل کیا گیا ان کی ایج بھی سیم ہے۔ تو سب سے پہلے نام سامنے آیا یوسف کا۔ جب انویسٹیگیشن مزید کی گئی اور معلوم کیا گیا کہ یوسف کہاں ہے تو پتہ چلا کہ یوسف تو جیل سے باہر آ چکا ہے، اور
گجرانوالہ میں ایک دفعہ پھر سے سیریل قتل ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ انویسٹیگیشن مزید بڑھتی گئی اور اب تک یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ 26 خواتین کو قتل کر چکا ہے اور 27ویں خاتون اس نے گجرات میں قتل کی تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یوسف کا انجام کیا ہوا ہوگا، تو پولیس نے یہ ساری انویسٹیگیشن CIA کے سپرد کر دی۔ CIA نے بتایا کہ ایک دن وہ کسی مجرم کی تلاشی کے لیے ناکہ بندی کر رہے تھے، جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل پر 2 شخص آئے اور انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کرنا شروع کر دی، جس کے جواب میں CIA نے بھی فائرنگ کی اور ان میں سے ایک شخص کو گولی لگ گئی اور وہ نیچے گر گیا، جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جو شخص نیچے گرا تھا، جب اسے دیکھا گیا تو وہ وہی محمد یوسف تھا جس نے 27 خواتین کو قتل کیا تھا۔ اس طرح ایک بڑے سیریل کلر کا انجام ہوا۔